آج کا لفظ ہے تحریف۔ تحریف کے معنی ہوتے ہیں کسی تحریر میں کچھ رد و بدل کر دینا، اس کے اصل الفاظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے الفاظ ڈال دینا، جس سے کہ اس تحریر کا جو مدعا ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ بدل جائے۔ اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تحریف کا لفظ آپ نے مذہبی پس منظر میں، مذہبی گفتگو میں اکثر سنا ہوگا، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دیا ہے، یعنی کہ اس میں رد و بدل کر دیا، اس میں کچھ چینجنگ کر دی۔ یا انجیل کو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح سے لفظ تحریف استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کتاب کا دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت بھی تحریف کر دی جاتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کا ہی ترجمہ اگر آپ لے لیں، کہ قرآن مجید کا ترجمہ کوئی شخص کر رہا ہے، اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی عربی عبارت میں ایک لفظ ہے، عربی آیت میں، اب اس کا ترجمہ جب وہ کرے گا تو وہ اس کے جو ایک پہلے سے اس کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، تو وہ غلط لفظ وہاں پر لے کے آئے گا اس کی جگہ پہ۔ ایسا ہوتا بھی ہے، اکثر جو مذہبی علماء ہیں وہ ایک دوسرے پر اس کا الزام لگاتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے ایک لفظ بنتا ہے محرف۔ محرف کہتے ہیں جو شخص تحریف کرتا ہے، تحریف کا عمل کرتا ہے، اس کو محرف کہتے ہیں، یعنی کہ تحریف کرنے والا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے محرف، یعنی وہ تھا محرف اور یہ ہے محرف، زیر اور زبر کا فرق ہے۔ تو محرف کہتے ہیں اس چیز کو جس میں تحریف ہوئی ہو، یعنی کوئی کتاب ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ محرف ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس لفظ کے متعلق ایک شعر ہے، اور اس طرح ہے کہ روداد میں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، مانو کہ نہ مانو کوئی تحریف ہوئی ہے۔ روداد کہتے ہیں کسی واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، یا مثلا آپ کہیں سفر پہ گئے، اب اپنے اس سفر کی پوری تفصیل آپ بیان کرتے ہیں ڈیٹیل میں، تو اس کو روداد کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا روداد سفر۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ روداد میں، اس تفصیل میں جو میں نے بیان کی تھی، اس میں اس طرح کی تو کوئی بات نہیں تھی جیسے کہ اب سامنے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روداد میں کوئی نہ کوئی تحریف ہو گئی ہے۔ تو یہ معنی ہے تحریف کے، اور اس طرح سے یہ مختلف مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔